बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज सरगोदा से जलसा करके जब काहूटा की तरफ निकला तो जब मुझे पता चला कि हम यहाँ रात के 10 बजे पहुंचेंगे तो मैंने अपनी गाड़ी वालों को कहा कि देखें, जो मैं काहूटा का जानता हूँ तो अगर हम यहाँ 10 बजे के बाद पहुंचेंगे लोग तो सोए हुए होंगे। तो ये मेरे लिए, मैं आपको वाकई बता रहा हूं कि मेरे लिए आप सबको देख के मैं तो कोई 15 मिनट दंग बैठा रहा हूं। सिर्फ यही नहीं कि आप इतनी बड़ी तादाद में रात के 10 बजे यहाँ बैठे, हाँ 10:30 बजे यहाँ बैठे हैं, इसलिए कि सिर्फ आप यहाँ बैठे नहीं, आपका जो जज्बा और जुनून उसको मैं सलाम करता हूँ। और मैं अपने नौजवानों को, लेकिन खास तौर पे इस वक्त यहाँ काहूटा वैसी जगह पे अपनी बहनों को खास तौर पे आज मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मैं आज आपके पास खास इसलिए आया था, शुक्रिया शुक्रिया, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, नौजवानों इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि सबसे पहले मैं वैसे डीजल से पहले तो मैं नोटों की बात करने आया था। कि खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बढ़ेगा एक वक्त था कि लोटों को छांगा मांगा ले जाया करते थे, मरी ले जाया करते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, थोड़ी सी अखबार में खबर आती थी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जमाना बदल चुका है। ये जो आप सबने मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है, इसने दुनिया बदल दिया। सब में पहले तो बड़े बड़े सियासी दानश्वर तबसरा किया करते थे सियासत के ऊपर, लोगों के ऊपर। अब छोटे छोटे बच्चे टेलीफोन पकड़ के तबसरा करते हैं। तो लोटो सुन लो, जमाना बदल गया है। तुम जिधर पब्लिक के अंदर जाओगे 3 आवाजें सुनोगे, 3 नारे। सबसे पहला लोटा, दूसरा नारा चोर और तीसरा नारा गद्दार। देखिए, अब मेरे नौजवानों जरा सुने मेरी बात। देखिए, मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। गुलामी का दौर था, अंग्रेज की गुलामी थी। और उस वक्त
میرے ماں باپ نے تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی، اسی طرح جس طرح آج میری بہنیں نکلی ہوئی ہیں، میری والدہ سے نکلی تھی، اور میرے والد وہ مینار پاکستان میں تھے جب پاکستان کی ریزولوشن ہوئی 1940 میں 23 مارچ، تو وہ مجھے نوجوانوں جس طرح میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بابا مجھے بتاتے تھے کہ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے، اور مجھے یہ بتاتے تھے تمہیں اندازہ نہیں کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ اور قائد اعظم نے جب پاکستان کے لیے انہوں نے جب تحریک پاکستان چلائی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی نہیں قبول کرتے، ہم آزاد ملک چاہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کی تحریک اس لیے اس کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں، کیونکہ نہ ہم انگریز اور ہندو کی غلامی کے بعد آزاد ہو کے نہ ہم امریکی غلامی چاہتے ہیں اور نہ ان چوروں کی غلامی چاہتے ہیں۔ ایک سازش کی گئی کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں آیا ایک ایسا پرائم منسٹر جو ایک آزاد فورن پالیسی لے کے آیا، جس کا مقصد کیا تھا؟ کسی سے جنگ نہیں تھی، ہم کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ ایسی فورن پالیسی ہو جو ہمارے لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے، ہمارے لوگوں کو کسی اور ملک کے مفادات کے لیے قربان نہ کیا جائے۔ جس طرح امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جب ہم نے شرکت کی تو 80,000 پاکستانیوں کی جانیں گئی، ہمارے فوجی انہوں نے شہادتیں دی، اور ابھی تک ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ یہاں کوئی تحریک طالبان نہیں تھی، یہاں کوئی خودکش حملے نہیں تھے۔ یہ جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور ہمارا جو اس وقت سربراہ تھا اس میں اتنی دلیری نہیں تھی کہ امریکہ کو کہتا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم اس میں نہیں شامل ہوتے۔ ایک دھمکی دی انہوں نے اور اس نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گیا، اور ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، ہماری فوج نے قربانیاں دی، قبائلی علاقے کے لوگ 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی۔ یہ ساری قیمت ہم نے اس لیے اٹھائی کہ ہمارے سربراہ کے پاس جرأت نہیں تھی کہ ایک آزاد فورن پالیسی، مطلب یہ کہ ہم وہ فورن پالیسی بنائیں جو ہمارے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو جب میں نے انہیں کہا دو چیزیں کہ ہم امریکہ آپ کے ساتھ امر میں شامل ہیں آپ کے ساتھ، لیکن ہم کسی بھی جنگ میں آپ کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے، ہم آپ کو بیسز نہیں دیں گے پاکستان میں۔ ہم نے فیصلہ جب کیا روس کا جانے کا، ہمارا مقصد روس صرف یہ تھا کہ میرے لوگوں کا فائدہ ہو، ہم وہاں سے سستا تیل خریدیں جو ہندوستان خرید رہا ہے، تاکہ جو لوگ اس وقت
महंगाई में पिस रहे हैं। इस वक्त जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई तो हमारा 100 रुपया लीटर पेट्रोल बढ़ रहा है और फजल रहमान उससे भी ज्यादा 125 रुपया बढ़ा है। बिजली 16 रुपए यूनिट से बिजली गई 36 रुपए यूनिट। 45% गैस बढ़ी, 45% गैस बढ़ गई। सारी चीजें आटा, सारी चीजें महंगी, घी महंगा, आटा सब कुछ महंगा। हम ये चाह रहे थे कि हम रूस से सस्ता तेल लें जो हिंदुस्तान ले रहा है। जब हम अपनी कीमतें बढ़ा रहे थे, हिंदुस्तान 25 रुपए लीटर अपने तेल और डीजल की कीमत कम कर रहा था। उन्होंने अमेरिका के इत्तेहादी होते हुए उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया अमेरिका के लिए। हम भी ये चाहते थे, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मेरी अवाम के लिए बने। तो इसलिए साजिश की गई, यहाँ के मुकामी मीर जाफर और मीर सादक मिल गए, हमारी हुकूमत गिराई, लोटे खरीदे गए, लोटों की कीमतें लगी। और ये सुन लो नौजवानों, ये मेरी बात सुनना। आज मैंने पहले भी एक कहा, मैं अब भी कहता हूं कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं और अपने अल्लाह से के सामने, रब के सामने खड़ा हूं, एक चीज मैं चाहता हूं कि जब मैं यहां से जाऊं मेरे नौजवानों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आ जाए कि अल्लाह के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। हमारा जो सबसे दुनिया का अजीम लीडर ना कभी ऐसा आया ना आ सकता है, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी जब मदीना में उनकी रियासत थी, 2 सुपर पावर थे, 2 अजीम ताकतें थी, रोम एक तरफ, पर्शियन एम्पायर दूसरी तरफ। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनसे कोई इमदाद मांगी, ना कर्जे मांगे, उन्होंने सिर्फ पैगाम दिया। तब थोड़े से मुसलमान थे, उन्होंने पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का सच का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम मानोगे तुम्हारी बेहतरी है। हमें खुददारी उन्होंने सिखाई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि मुसलमान के ज़मीर की कोई कीमत नहीं होती। ज़मीर की कीमत जो लगाता है वो शिर्क करता है, क्योंकि अल्लाह लोगों के दिलों में बसता है। जिस वक्त आप अपने आप को बेचते हैं, आप पैसे के बुत की पूजा करते हैं, आप शिर्क करते हैं। आप खौफ के बुत की पूजा करते हैं, खौफ की वजह से फैसले करते हैं, डरते हैं लोगों से। कमजोरी है ईमान की। कुरान की आयत है कि जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। इसलिए मदीना में जब मेरे नबी ने वहां कौम खड़ी की तो दुनिया के ऊपर छा गई। आजाद लोग थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ने आजाद कर दिया। उन्होंने इकबाल के शाहीन बन गए, परवाज ऊपर चली गई, दुनिया की इमामत की। दोनों सुपर पावर्स देखते देखते घुटने टेक गए उनके सामने। ये है ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की। इसलिए मैं अपनी कौम को ये आज समझाना चाहता हूं कि हम उधर फैसला कुन वक्त पे खड़े हो गए हैं। अगर ये चोर जो मुल्क के 30 साल से ये मुल्क की चोरी कर रहे, डाके मार रहे, चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे, अगर ये हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो याद रखें इस मुल्कवाज नहीं ऊपर जा सकती। परवाज सिर्फ आजाद कौमों के ऊपर जाती है, सिर्फ आजाद
आजाद इंसान ही ऊपर परवाज कर सकता है और इकबाल का शाहीन बन सकता है। जिसकी जंजीरें, जो उसको जंजीरें जमीन पे रखती हैं, उसमें पैसे का बुत, उसमें खौफ का बुत, उसमें मैं का बुत, ये लोगों को एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देती है। इसलिए इस फैसला कुन वक्त, जिस वक्त ये सारे चोर इकट्ठे होके बैरूनी साजिश के तहत ये कोशिश कर रहे हैं इस कौम पे मुसल्लत होने की, मैं इसलिए पूरे मुल्क में निकला हूं अपनी कौम को जगाने के लिए कि अगर हमने इस जुल्म के खिलाफ जहाद ना की, हम अगर डर गए, जो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान रियाज जैसे सहाफियों को जेलों में डाल रहे हैं, खौफ दिला रहे हैं, रियाज अमीर जैसा दानिश्वर, उसको इन्होंने जलील किया, मारा, डराने के लिए। बाकी सहाफियों को FIR काट रहे हैं, डरा रहे हैं कि चुप कर जाए और इनको कबूल कर जाए। मेरे ऊपर 15 FIR कट चुके हैं, मेरी सारी लीडरशिप पे FIR, दहशतगर्दी के केस। लेकिन मैं अपनी कौम को आज कहना चाहता हूं, FIR तो कुछ नहीं, आप हजारों FIR काट दें, आप जेल में डाल दें, हम अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने मुल्क की आजादी के लिए। हम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा। हम ये नाम जो भगोड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुल्क से बाहर बैठा है, ना मैं उसको कभी मानूंगा, ना मैं ये इस मुल्क का बड़ा डाकू आसिफ जरदारी को मानूंगा, ना मैं ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश शहबाज शरीफ को मानूंगा, और ना मैं कभी हमजा कुकड़ी को मानूंगा। इसलिए मैं अपने सारे आज सहाफियों को, मीडिया को, सबको आज पैगाम देना चाहता हूं, कौम हमारी जाग उठी है, कौम में शऊर आ चुका है, कौम फैसला कर चुकी है। जो आज मीडिया हाउस इन चोरों के साथ खड़ा होगा, लोग उस चैनल को नहीं देखेंगे, उस चैनल को देखेंगे जो हक और सच के साथ खड़ी है। उस सहाफी की रेटिंग ऊपर जाएगी, उस एंकर की जो राय हक पे खड़ा है। और ये जो इलेक्शन आ रहा है, मैं जितनी जगह फिर के आया हूं, साहिवाल में गया, चिचरावती के पीछे देहात था, इतनी बारिश हुई कि वहां जलसा तो नहीं, स्विमिंग हो सकती थी, जलसा नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पब्लिक निकली, हर जगह से एक आवाज है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इसलिए मैं पैगाम देना चाहता हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुम जितना मर्जी हमजा और मरियम के पैरों में गिरो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम उनके साथ बैठ के नून लीग की पूरी साजिश करो कि इन चोरों को इलेक्शन कैसे जताना। मैं उसे कहता हूं, लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है, मिस्टर एक्स बैठ के पूरी प्लानिंग कर रहे हैं इलेक्शन में धांधली करने की। मिस्टर एक्स, आप भी सुन लो, ये धांधली अगर आप करेंगे तो धांधली से आप नहीं जीतने लगे, धांधले से भी नहीं जीतने लगे।
میں پاکستانیوں ذرا سنو، ایک میں آپ کو بات بتاؤں. کرکٹ، ٹیسٹ کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ ہے. 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں ایک کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا. وہ کون تھا؟ وہ آپ ہی کا کپتان تھا. 200 سالہ تاریخ میں جو پہلی دفعہ کرکٹ میں نیوٹرل امپائر آئے 1986 میں، وہ ہم لے کے آئے تاکہ ہم میچ جیتنا چاہتے تھے لیکن دھاندلی کر کے نہیں. اور میں جب گورنمنٹ میں آیا تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک الیکشن کروائیں پاکستان میں جو ساری قوم مان جائے کہ صاف اور شفاف الیکشن. تو میں نے پوری کوشش کی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو لانے کے لیے. اب ذرا غور سے سنیں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دباؤ، رزلٹ آ جاتا ہے. جس طرح آپ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں، سودا لیتے ہیں، وہ سودے کو پنچ کرتا ہے اور پھر وہ بٹن دباتا ہے، آپ کو پتا چل جاتا ہے کتنا پیسہ. اس کو کہتے ہیں ای وی ایم. ہندوستان میں بھی وہ ہے، ایران کے اندر بھی ای وی ایم مشین ہے، دونوں ہمسایوں کے پاس. تو میں نے 2.5 سال سے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ہم الیکشنز میں ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لے کے آئے. نہ یہ دو مافیاز فیملی پارٹیز نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آنے دیا، اور نہ وہ جو الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن ہے اس نے پوری طرح ہر طرح اس نے ہماری مخالفت کی اور نہیں آنے دیا. آج کل بلکہ کل ایک ادارہ ہے جو الیکشنز کو مانیٹر کرتا ہے، اس کا نام ہے پٹن. کل اس کی کیا رپورٹ آتی ہے؟ اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں جس سے الیکشن میں دھاندلی کی جاتی ہے. 163 طریقوں سے دھاندلی کی جاتی ہے. اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ای وی ایم مشینز ہوں تو 130 طریقے دھاندلی کے ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے جان کے وہ ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی کیونکہ یہ دونوں یہ پولیٹیکل پارٹیز دی مافیاز ہیں. یہ جیتتے ہیں دھاندلی کر کے. انہوں نے جعلی ووٹس، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا، پریزائڈنگ آفیسرز کو، ریٹرننگ آفیسرز کو پیسے چلا کے یہ دھاندلی کر کے جیتے ہیں. اور پھر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو رزلٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جب چاہیں تو فیصلہ کروا دیں کس طرف گیم جا رہی ہے. ان سب نے مل کے ای وی ایم مشین نہیں آنے دی. تو میں آج کرنل شبیر آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولنگ ڈے پہ آپ نے پہرا دینا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کا، اور آپ کے پاس ہر پولنگ اسٹیشن پہ 10 باشعور اور دلیر نوجوان چاہیے جو کہ پولنگ اسٹیشن کا پہلا دیں. آپ نے پوری تیاری کرنی ہے کہ ہم نے ہر طرح دھاندلی روکنی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ سارے باقی نوجوان جتنے بھی آپ بھی ہو اور میری بہنیں آپ بھی سن لو، آپ نے گھر گھر جانا ہے، ایک ایک دروازہ کھڑکڑانا ہے کہ یہ فیصلہ، یہ سیاست نہیں ہو رہی، یہ ہم اپنے حقیقی آزادی کی تحریک کی جہاد لڑ رہے ہیں. اس لیے آپ نے سب نے اس کو اپنا الیکشن سمجھنا ہے. اپنی مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل ان چوروں سے بچانے کے لیے سب نے شرکت کرنی ہے. اور یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے ان کو جتا دیں گے،
میرا چیلنج ہے کہ پاکستانی قوم آج ایسے کھڑی ہے، آپ کو اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی ان چوروں کو جتانے کے لیے، ان لوٹوں کو جتانے کے لیے، کہ سارا الیکشن بے معنی ہو جائے گا اور بجائے الیکشن سے کوئی فرق پڑے الیکشن سے انتشار پھیلے گا۔ اور انشاءاللہ میری قوم جس مرضی رنگ کے ہوں، وہ جس مرضی سائز کے ہوں، میری قوم لوٹوں کو نہیں جیتنے دے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم اب ذرا سنیں میری بات، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، ہمارے تو سب سے عظیم دنیا کی تاریخ کے انسان ہمارے لیڈر تھے جن کی ہم امت ہے، لیکن میں صرف یہ جو ہمارے اوپر لوگ مسلط ہیں، میں آپ کو صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ برطانیہ کے اندر ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن، اس کو اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ پرائم منسٹر سے استعفیٰ دو۔ سنیں ذرا غور سے، اس کی اپنی پارٹی نے بورس جانسن پرائم منسٹر کو کہا کہ تم استعفیٰ دو، اور استعفیٰ لیا۔ کیوں لیا؟ سنیں کیوں استعفیٰ لیا اس سے؟ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے قانون بنایا تھا کرونا کے دور میں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی، یعنی کہ لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنے آفس کے بعد آپ نے ایک چھوٹے سے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا، یعنی پارٹی کر لی، آپ نے قانون توڑا۔ سنیں ذرا، یہ اس طرح قومیں اوپر جاتی ہیں، اس لیے وہ ہمارے سے آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو، اس کی اپنی پارٹی نے کہا کہ ہم تمہیں اس لیے کہ تم نے جو قانون بنایا تھا اس قانون کی تم نے خلاف ورزی کی، سارے قانون کے سامنے ایک برابر ہیں، قانون کی بالادستی ہے، اس لیے تم نے قانون توڑا۔ ادھر سے انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اس کی وجہ سے ریزائن کیا۔ اب یہاں دیکھیں، نواز شریف کو یہ کہتے ہیں لیڈر ہے، بینما کے سنیں، یہ میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ کا سنیں۔ نواز شریف ایک انٹرنیشنل انکشاف میں یہ اور اس کی بیٹی پکڑے گئے، انہوں نے چھپائے ہوئے تھے لندن میں بڑے بڑے محلات، وہ پیناما پیپر میں سامنے آ گئے، سب کو پتہ چل گیا، لوگوں نے ان سے جواب مانگے، عدالت نے جواب مانگے، جی آئی ٹی نے جواب مانگے۔ اب جواب یہ کیا تھے؟ چوری کے پیسے سے انہوں نے خریدے تھے، کبھی قطری خط آ جائے، کبھی وہ کلیبری فونڈ آ جائے، جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جائیں، کیونکہ اصل سچ تو تھا چوری کے پیسے سے، یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر انہوں نے فلیٹ لیا۔ دوسری طرف چیری بلاسم، بوٹ پالش، شہباز شریف، اس کے اور اس کے بیٹے کے، ان کے اور اس کے دو بیٹوں، ان کے اوپر ایف آئی آر کیا کیس ہے؟ 16 ارب روپے، 1600 کروڑ روپے ان کے نوکروں کے نام، جن کی 15,000 تنخواہ تھی، اس کے پاس 4.25 ارب روپے آ گیا، 370 کروڑ روپے آ گیا، نوکروں کے نام 16 ارب روپیہ پکڑے گئے۔ پھر کوئی پاپڑ والے کے نام انہوں نے باہر سے پیسے منگوائے، وہ بھی جعلی، وہ بھی پکڑا گیا، 24 ارب روپے کے یہ پکڑے گئے، کیس نیب میں اور ایف آئی اے میں۔ ان کی ساری پارٹی کو پتا کہ یہ 2 نمبر پیسہ تھا، نون لیگ کو پتا ہے کہ نواز شریف بھی کرپٹ ہے، شہباز شریف اور بیٹے بھی کرپٹ ہے۔ ادھر پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اسد زرداری چور ہے، اس کا دنیا میں نام اس کو 10% کہتے ہیں،
اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، باہر اخباروں میں اس کی چوری کے اوپر آیا، نواز شریف کے اوپر باہر کتابوں میں اس کا ذکر چوری کا، فلمیں بنی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی پارٹی میں کسی کی جرات نہیں ہوئی کہ کہیں جناب آپ کرپٹ آدمی، آپ جواب دے نہیں سکتے، آپ ریزائن کریں۔ یہ ہے فرق، یہ ہے فرق ایک اخلاقی معیار میں دو قوموں کے اندر۔ ان چوروں نے ہموں نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی ہے، اور جس قوم کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے، مولانا رومی نے ان کے متعلق کہا کہ قوم، کسی نے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے، مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ جب ایک قوم جو اللہ کا فرمان ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، قوم تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں حکم دیا سب کو کہ تمہیں سب نے اچھائی کے اور رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے۔ اللہ نے ان کو کسی کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ رائے حق پہ چلو، اس کا حکم ہے۔ ہمارا پاکستان جو ہم ایک عظیم، جو وہ پاکستان قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا، اس پاکستان کے لیے ہم سب نے مل کے جدوجہد کرنی ہے۔ اور یہ جو لوگ، یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ اکٹھا ہے اور امریکہ سازش پہ ہمارے اوپر مسلط کیا، ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے، اور ہم نے جتنی مرضی یہ کوشش کرے ہمیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، خوف پھیلانے کی، دہشت پھیلانے کی، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے، سوائے اللہ کے ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اور اگلے اتوار تمہیں شکست دیں گے، اور شکست دیں گے، تمہیں شکست دے کے اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے انشاءاللہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کی ابھی ہمیں، جس راستے پہ ہم نکلے ہوئے ہیں، جس کو ہم نیا پاکستان کہتے ہیں، علامہ اقبال کا پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان۔